فریضہ حج ایک ایسی سعادت ہے جسے ہر مسلمان ادا کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ دولت مند ہو یا غریب۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ فریضہ حج ادا کرے، اس کے لیے رزق حلال جمع کیا جاتا ہے، رزق حلال کی جو کمائی ہوتی ہے اس پونجی سے حج ادا کیا جاتا ہے۔ حج سیزن 2026 کا آغاز ہو چکا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے اس تعلق سے کچھ گائیڈ لائنز بھی جاری ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ رابطہ حج عمرہ ٹورز کے ذمہ دار ماجد صدیقی صاحب ہے۔ ماجد صدیقی صاحب، ایشیا ایکسپریس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کیا گائیڈ لائنز جاری ہوئی ہے اور حج 2000 سیزن کا پروسیجر کیا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج 2026 کے تعلق سے منسٹری آف مائنرٹی افیئرس نے بہت سے گائیڈ لائن جاری کرے ہیں۔ اس میں سب نے اہم بات یہ ہے کہ ہم ہر سال، اس سال جو انہوں نے گائیڈ لائن کی ہے کہ بھئی 15 جنوری تک تمام حاجی بک ہو جانا۔ 15 جنوری تک، 15 جنوری کو ہم کو تمام حاجیوں کے نام، ان کے پاسپورٹ نمبر، ان کے موبائل نمبر، ان کا کتنا پیسہ آیا، ان کو ہم مکے میں کہاں رکھ رہے، مدینے میں کہاں رکھ رہے، مینا میں کہاں رکھ رہے، ٹرانسپورٹ کیسا ہوگا، یہ سب معلومات یعنی کہ منسٹری آف مائنرٹی افیئرس کو ہم کو دینا ہے۔ یہ جو آپ 15 جنوری تک بتا رہے ہیں، یہ تو بڑی مختصر مدت ہو رہی ہے۔ کیا پہلے بھی ایسا ہوتا تھا یا پہلے کیا پروسیجر تھا؟ پہلے جو ہے تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو اب انہوں نے کیا کرے کہ بھئی جیسا حج کمیٹی کا جو سسٹم ہے اسی طرح وہ ٹور والوں کا سسٹم سمجھ رہے۔ حالانکہ یہ ٹور کا سسٹم الگ ہے، حج کمیٹی کا سسٹم الگ ہے۔ حج کمیٹی کے ایک لمیٹڈ ٹائم یا کچھ بھی گائیڈ لائن دیتے ہو، مگر ٹور کے حاجی کیا ہے کہ رمضان کے بعد شوال جانے سے 3-4 دن پہلے بھی ہم بکنگ کرتے تھے، مگر اس سال یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہوگا اس سال۔ تو اس سے تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو کافی دشواری آئیں گی، اور ابھی چونکہ رمضان نہیں آئے ہیں کیا، اور 15 جنوری تک یہ ہونا، تو یہ تو مطلب کافی چیلنجز ہے، تو اس کو کیسے فیس کریں گے آپ؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے ہمارے جو بھی سی ایچ جی او ہے، ایسا کہ اس سال کیا ہے کہ گزشتہ سال سے 2-2 ہزار کا ایک گروپ بنائی منسٹری نے، سعودی گورنمنٹ نے بھی اور منسٹری نے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم اپنے طور پہ 100 حاجی یا 150 حاجی لے جاتے تھے، مگر اب منسٹری نے 2000 حاجی کا ایک گروپ بنایا ہے جس کو سی ایچ جی او نام دیا گیا۔ تو ایسے ہندوستان میں 26 گروپ ہے، تو ہم جو ہے تو کوئی گروپ میں اٹیچ ہوئے ہیں، تو اب ان کے قانون قاعدے کے لحاظ سے چلنا تھا۔ پہلے کیا ہے کہ حج کرنا ایک دم آسان تھا، اب مشکل ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں آپ منسٹری آف مائنرٹی افیئرس سے یا پھر جو بھی ارباب مجاز ہے ان سے کیا ڈیمانڈ کریں گے؟ ہم بھائی منسٹری، اور یہ مسئلہ سعودی گورنمنٹ کا ہے، سعودی گورنمنٹ یہ چاہ رہی کہ بھائی سب پہلے کام ہو جائے۔ ابھی سعودی گورنمنٹ نے کیا، پہلے ہم مکے کے ہوٹل، مدینے کے ہوٹل رمضان میں شوال میں جانے کے بعد بک کرتے تھے، مکے کے ہوٹل، مدینے کے ہوٹل، ٹرانسپورٹ وغیرہ۔ ابھی مسئلہ ہوا ہے کہ ہم نے پورے پیسے بھر دیے، مکے کے ہوٹل کے پیسے بھرے، مدینے کے ہوٹل کے پیسے بھرے، ٹرانسپورٹ کے پیسے بھرے، مینا عرفات کے پیسے بھرے، پوری جتنی بھی حج کی جو اماؤنٹ لگتی ہے ہم نے وہ بھر چکے ہم نے، جبکہ ہمارے پاس ابھی بکنگ نہیں ہوئی ہے۔ پچھلے سال بھی ٹور آپریٹرز کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ آیا تھا، تقریباً 35-40 ہزار جو عازمین سے جو ٹور کے ذریعے جانے والے تھے، تو اس بارے میں کیا روشنی ڈالیں گے آپ؟ بھائی پچھلے سال کا مسئلہ وہ رہا کہ ہم نے تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ روپیہ ہم نے بھر دیے تھے۔ عین وقت پہ وہ سعودی یا جو کچھ بھی ان کا ٹیکنیکل جو پرابلم تھا، کچھ ایشو ہو گیا تھا۔ الحمدللہ اس سال وہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو گزشتہ سال ہم نے جو پیسے بھرے تھے تو وہ ابھی ہمارے پیسے وہیں رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم کو تو کافی یعنی کہ ذہنی طور پہ اور مالی نقصان ہوا ہے۔
ہمارے پاس جو بھی حاجی جمع ہوئے تھے ہم نے سب کا ایک ایک پیسہ واپس کر دی اسی وقت. ہمارے پاس جو بھی رکھا ہوا تھا ہم نے سب واپس کر دیا، مگر ہمارا پیسہ ابھی بھی جمع ہے گورنمنٹ کے پاس. گورنمنٹ کے پاس، سعودی گورنمنٹ کے اس میں ہے. تو اس سال اب ہم یعنی اس سال امید کی جا سکتی ہے کہ ٹور آپریٹرز کو اس طرح کی دشواریاں نہیں آئیں گی جو پچھلے سال. انشاءاللہ اس سال ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تمام حجاج جو بھی بک کر رہے ہیں 15 جنوری تک جو بکنگ کریں گے وہ حج کو جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ، اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ. اچھا، ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو گائیڈ لائنس آئی ہوئی ہے اس میں عمر کا بھی کچھ معاملہ ہے اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی ہے، اس پہ کیا رہا؟ ہاں، سعودی گورنمنٹ نے ابھی کل کے دن یہ کہا کہ بھائی جو یعنی کہ کیا بولتے ہیں اس کو، جو متعدی بیماری جو ہوتی ہے، جیسا کہ ہارٹ کے مریض ہے، کینسر کے مریض ہے، یا دونوں پیروں سے اپاہج ہے، وہ لوگ اس سال حج نہیں کر سکتے. ان کو ہیلتھ سرٹیفکیٹ یعنی ان پورے فٹ ہے یا فٹنس سرٹیفکیٹ کوئی بھی ڈاکٹر سے ان کو لینا ہے، وہ جمع کرنا ہے ہمارے پاس، اور ہم اس کو منسٹری آف سعودیہ یا منسٹری آف حج انڈین منسٹری کو ہم بھیجیں گے. اگرچہ کوئی حاجی کوئی ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ لگاتا ہے اور وہ ایئرپورٹ کے اوپر کوئی دیکھ لیتا تھا، وہ ڈاکٹر کے اوپر کیس ہوگا اور حاجی کے اوپر بھی کیس ہوگا. وہ ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ اگر ہم کو ایسا نظر آتا ہے تو ہم یہاں سے ان کو نہیں لے کے جائیں گے. جی بہت بہت شکریہ. یہ تھے ماجد صاحب. یعنی کہ آپ کو بتا دیں کہ جیسا کہ جو گائیڈ لائنس آئی ہے اور اس کے تحت جو بتایا جا رہا ہے کہ 15 جنوری تک ٹور آپریٹرز کو تمام بکنگز وغیرہ ادا کر دینی ہے، رقم ادا کر دینی ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اب یہ مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا. اظہر الدین، ایشیا ایکسپریس، اورنگ آباد.